اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان سازی کی اس عظیم درسگاہ میں جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس عظیم درسگاہ کی بنیاد خود اہل بیت نے رکھی ہے اور اس عظیم درسگاہ کی حفاظت ہمارے مرحومین نے کی ہے. کل ہم نے ایک گفتگو کی سنت کی، اچھی سنت ہوگی، تو ہمارے مرحومین کی عظیم سنتوں میں سے ایک یہی سنت یاد اہل بیت، سنت ذکر اہل بیت، سنت ذکر علی آل علی، سنت ذکر فاطمہ اور اولاد فاطمہ. دنیا کے مختلف اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور مراکز میں مختلف سبجیکٹ اور مختلف موضوعات کو موضوعی گفتگو بنایا جاتا ہے، لیکن اس اسکول میں، اس درسگاہ میں خود انسان موضوعی گفتگو ہے اور یہاں انسانوں کی پرورش اور انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے، وہ بھی انسانیت کامل کی سیرت کے آئینے میں، کامل انسانوں کی سیرت کے آئینے میں گویا انسانوں کی پرورش اور انسانوں کی تربیت اور انسانوں کی مہندسی اور انسانوں کی انجینئرنگ کی جاتی ہے. علوم کی، برجز کی، بلڈنگوں کی، روڈز کی انجینئرنگ کرنا بہت آسان ہے، انسانوں کی انجینئرنگ کرنا بہت سخت ہے. اور یہ انجینئرنگ فقط محمد و آل محمد کی بس کی بات ہے. ہم کبھی اپنے والدین کو یہ الیاذ باللہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے مثلا ایک معمولی اسکول میں ہمارا ایڈمیشن کرایا. مثلا سوسائٹی میں کچھ لوگ بہت بڑے اسکولز میں جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، لیکن غریب سے غریب بچے کو اپنے ماں باپ نے اس محمد و آل محمد کی اسکول میں داخلہ دلایا. یہ عظیم درسگاہ ہے جو فقط آپ جیسے لوگوں کو اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ درسگاہ
اس میں داخلہ، اس میں ایڈمیشن ہمیں اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں، ابتدائی میں ہمارے والدین نے اس عظیم درسگاہ سے ہمیں آشنا کیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے، خدا ان والدین کا آسمانی سایہ، رحمانی سایہ، خدائی سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے، اور ہم سب کو اس عظیم خدمت کی وجہ سے ان کی خدمت اور ان کا احترام اور ان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو محمد، آل محمد، بی بی زہرا، اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اولاد زہرا کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ ہمارے علماء جو منبر پر بیٹھ کر، محراب میں کھڑے ہو کر سیرت محمد و آل محمد جو انسانیت کا نصاب اور سلیبس ہے اس سے آشنا کرتے ہیں، اگر وہ زندہ ہے خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے، خدا ان تمام دین کے خدمت گزاروں کو محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ نواں خان اور یہ مرثیہ خان، یہ بانیان مجالس اور بہت سارے لوگ جو ان مجالس کے اہتمام میں خلوص کے ساتھ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ان کا بھی عظیم حق ہے۔ ایک مرثیہ خان کا ایک مصرع ہم سنتے ہیں تو ہمارا جسم مظفر نگر میں ہوتا ہے، روح کربلا پہنچ جاتی ہے۔ ایک مخلص نواں خان کا ایک بند ہم سنتے ہیں، جسم مظفر نگر میں ہوتا ہے، روح اسی وقت کربلا پہنچ جاتی ہے اور کربلا کی فضا میں سفر کرتی ہے۔ ان لوگوں کا بھی ہماری گردنوں پر عظیم حق ہے۔ اگر یہ لوگ زندہ ہیں، خدا ان کی دین و دنیا کو آباد فرمائے، اور اگر یہ لوگ چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی زہرا، اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کربلا سے لے کر آج تک راہ اہل بیت میں بہت خون بہایا گیا۔ اس عزاداری کی حفاظت کے لیے، ان جلوسوں کی حفاظت کے لیے، ان مجالس کے اہتمام کرنے کے لیے دنیا کے گوشوں و کنار میں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال بہت سارے نوجوانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ وہ شہدائے راہ حق ہے، خدا ان شہدائے راہ اہل بیت، شہدائے راہ عزاداری کو کربلا کے شہداء کے ساتھ مشہور فرمائے۔ ان تمام شہداء کی شفاعت ان ایام فاطمیہ کے طفیل ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، تمام مومنین و مومنات کو نصیب فرمائے، اور ان شہداء کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرمائے۔ اس تاریک دنیا میں جہاں منافقت سر چڑھ کے بول رہی ہے، جہاں ہر طرف فریب کار لوگ رہبر و رہنما بنے ہوئے، رہبر و رہنما بنے ہوئے ہیں، اسی چادر زہرا کے صدقے انا آتینا کوثر کا جو فیض ہم سب کو مل رہا ہے، وہ یہی مراج اعظام ہے، یہی خامنئی، یہی سیستانی اور دیگر مراج ہے۔ خدا ان تمام دین کے خدمت گزاروں کا سایہ اس قوم کے سر پر دراز فرمائے۔ ہم سب کو ان سب کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک جنگ میں یہ مراج مصروف ہے، خدا ولایت مرجعیت کے تمام ناصروں کو وقت کے یزیدیوں کے ساتھ جو انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ ان ایام عظام میں مشرق، مغرب، جنوب، شمال جو دعائیں ان مجالس میں کی جاتی ہے، وہ تمام دعائیں ہم سب کے حق میں خدا قبول فرمائے۔ ہم لوگ بھی اپنی گناہگار زبان سے جو دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں بھی مشرق، مغرب، جنوب، شمال محبان زہرا کے حق میں قبول فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو انسانیت کی بات چلی، انسان کی بات چلی، انسان کامل کی بات چلی۔ آج ہم بی بی زہرا
کے در پر جائیں گے اور ایک اور پہلو سے انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور بی بی زہرا ہی سے استغاثہ کر کے سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسانی کامل کی تڑپ، پرفیکٹ انسان، کامل انسان جس پر انسان کہنا فٹ آ جائے، آج کی اصطلاح جس پر واقعی انسان کہنا جچتا ہو اور سجتا ہو، ہمیشہ اس انسان کی تڑپ رہی ہے، ہمیشہ۔ مولانا رومی کا ایک شعر ہے، اس شعر میں پوری انسانیت کی اس تڑپ کا اظہار کیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دے شیخ ہمی گشت و گرد شہر با چراغ، از دید و دود ملولم انسانم آرزو، کہ ایک دن ایک بزرگ شخص چراغ لے کے شہر کی گلیوں اور کوچوں میں چل رہا۔ ایک دن ایک بزرگ ہاتھ میں چراغ لے کے ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر جا رہا تھا، ایک گلی میں، دوسری گلی میں، ایک مسجد میں، دوسری مسجد میں، ایک درسگاہ میں، دوسری درسگاہ میں، ایک علمی مرکز سے دوسرے علمی مرکز، ایک مولوی صاحب کو دیکھ کر دوسری مولوی صاحب، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، از دید و دود ملولم انسانم آرزو، لوگوں میں ان انسان نما درندوں اور جانوروں سے تنگ آ چکا ہوں، انسان میری کیا آرزو ہے۔ از دید و دود ملولم، جو بائی فیس انسان دکھتے ہیں، لیکن جو بائی فیس انسان دکھتے ہیں اندر یہ جنگل کے جانوروں سے بھی خطرناک درندے ہیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، میں انسان نما درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، انسانم آرزو ہے، انسانم آرزو، انسان میری آرزو ہے، انسان میری تڑپ ہے، انسان میری تلاش ہے، انسان کی کھوج میں نکلا ہوں۔ گفت یافت میں شود گشت ایمان، آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمت ہار چکے تھے انسان کو تلاش کرتے کرتے، جیسے ہمارے نوجوان ہمت ہار جاتے ہیں، مولانا یہ جو تبلیغی مجلسیں ہو رہی ہے، اصلاحی مجلسیں ہو رہی ہے، اصلاح نہیں ہوگی اس قوم کی، علی والے ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں۔ انتظار یعنی امید، شیعوں کو امید دی گئی ہے، اتنی بڑی امید کہ ہم ایک دن امام مہدی کی رکاب میں مظفر نگر کیا پوری دنیا میں تبدیلی لائیں گے۔ تو جب اتنی بڑی تبدیلی پر ہم یقین رکھتے ہیں تو مظفر نگر کو تبدیل کرنے سے ہم کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ اس کا بھی راز، ہم نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ ہم فلسفہ انتظار نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نا امید ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں we shall overcome، ہم ہوں گے، لیکن اصل میں ہم ہوں گے کامیاب، یعنی امام مہدی کے ماننے والے ہوں گے کامیاب۔ میں جو 2-3 دن سے کچھ نوجوان میرے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے بہت نا امید ہے، مولانا ایسا کرنا ممکن ہے؟ ہم اپنی زندگی سے آغاز کریں تو سوسائٹی خود ہی بدل جائے گی۔ اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لانے میں، اب اس طرف نہیں جاؤں گا، تو یہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب میں چراغ لے کے انسان کی تلاش میں نکلا، انسانی کامل جس کا ظاہر و باطن انسان، جو انسانوں جیسی باتیں صرف نہ کرتا ہو، انسانوں جیسا عمل بھی اس کے اندر، جو بائی فیس انسان نہ دکھتا ہو، جس کے اندر انسان جیسا دل دھڑکتا ہو،
گفت یا مین شود گشتیم ما، کہاں جا رہے ہیں رومی؟ ہم آپ سے پہلے بہت ڈھونڈ چکے ہیں، ہمیں کوئی نہیں ملا، ہم نے اس سے پہلے بہت اصلاحی معیدی سے کی، کچھ ہوا؟ مولانا ہم نے بہت تنظیمیں کی، تنظیمیں بنائی، کچھ ہوا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مومن کی زندگی میں کبھی نا امیدی نہیں ہوتی ہے، ہزار ٹھوکریں کھانے کے باوجود وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ ہزار طرح کے لوگوں کی پروپیگنڈا تحریک سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوتا۔ گفت یا مین شود گشتیم ما، ارے یہ انسان کامل کو تلاش کرنا چھوڑ دیجئے، آپ سے پہلے ہم نے بھی بہت تلاش کی لیکن ہمیں یہ انسان کامل نہیں ملا۔ رومی نے کہا انچ یا مین شود آنم آرزو، لوگو میں معمولی چیز کے لیے تھوڑی نکلا ہوں، میں تمہاری طرح کم ہمت انسان تھوڑی ہوں۔ انچ یا مین شود، جو نایاب چیز ہے میں اس نایاب چیز کی تلاش میں نکلا ہوں اور اس نایاب چیز کو تلاش کر کے ہی دم لوں گا۔ یہ گویا آج کے انسان کی آرزو کے بارے میں، آج کے انسان کی آرزو ہے کہ ان کو فاطمہ جیسے رہبر و رہنما ملے۔ وہ انسان کامل جس کی ہر انسان کو آرزو ہے، وہ پرفیکٹ مین جس کی ہر انسان کو آرزو ہے، وہ کامل انسان مشرق مغرب جنوب شمال جس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی زبانوں میں، اس پرفیکٹ انسان کا نام، اس کامل انسان کا نام، اس کامل ذات کا نام جو ہر پہلو سے کامل ہو، جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، اس پرفیکٹ ذات، اس پرفیکٹ ہستی کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ جو پرفیکٹ ہستی عام انسانوں ہی کے لیے نہیں، جو کامل ہستی عام انسانوں کے لیے نہیں، پردے غیب میں رہنے والے امام مہدی کے لیے بھی آئیڈیل اور اسوہ ہے۔ فرمایا زہرا کے اس فرزند نے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے انتظار میں بیٹھنے والے میرے ماننے والوں، میری نگاہوں کے سامنے جو آئیڈیل رہتا ہے، اسوہ رہتا ہے، نمونہ رہتا ہے، مشعل راہ رہتا ہے، وہ میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ، حسین اسوہ، خوبصورت اسوہ، ہر پہلو جس کا حسین ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ معاشرتی زندگی فاطمہ زہرا پر ہم نے طالب علمانہ انداز میں فاطمہ زہرا کی سوشل لائف طالب علمانہ انداز میں ہم نے گفتگو کی۔ سوسائٹی میں فاطمہ زہرا کا جینے کا انداز بالکل ہلکا سا اشارہ ہم نے۔ سوسائٹی کے ساتھ فاطمہ زہرا کے ریلیشن اور رشتہ اور کنیکشن ہلکا سا اشارہ۔ آس پاس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ فاطمہ زہرا کا رشتہ اور ان کی امپورٹنس۔ آج کل جو لوگ قابض ہیں نا سوسائٹی پر، اور جو سوسائٹی کو بدلنے کے لیے صبح شام بہت سارے کیا نعرے دیتے ہیں، اصل میں ان کی من کی بات کیا ہے؟ ان کی من کی بات زبان سے ان کے نکلتا ہے ہم سوسائٹی کی خدمت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن من کی بات ان کی یہ کہ سوسائٹی کو اپنے اور اپنی پریوار کے لیے قربان کرے۔ ہر پارٹی کی، ہر گروپ کی ان کی من کی بات یہ ہے
کہ لوگوں کو قربان کرے اپنے لیے. اور فاطمہ کی من کی بات یہ تھی معاشرہ دردمند انسان ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، ہم اس انسان کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا برداشت کر سکتے ہیں. من کی بات پر بھاشن بھی دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے کہ من کیا کہتا ہے ان کا. اس من کے بارے میں بھی اقبال نے بہت اچھا شعر کہا، اس کی طرف نہیں جاؤں. یہ تو فاطمہ الزہرا کا سوسائٹی کے ساتھ رشتہ. ایک گفتگو جو مجھے شروع ہی میں کرنی چاہیے اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کریں گے. اس طرح کا معاشرہ کب تشکیل پائے گا؟ جب اس طرح کی فیملی اور اس طرح کا گھرانہ کیا تشکیل پائے گا. اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں اس انداز میں جیے کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا انسان، آس پاس جو 100-200 لوگ گھر ہیں، اس کا دل سب کے لیے تڑپتا ہو. ایسا انسان جو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل 200 لوگوں کے لیے تڑپتا ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو فاطمہ کے انداز میں رات کے اندھیرے میں ان کے لیے کیا؟ اس طرح کی نسل کہاں پروان چڑھ سکتی؟ اس طرح کے لوگ کہاں تربیت پا سکتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ فاطمی گھرانے میں تربیت پا سکتے ہیں. اس طرح کے لوگ فاطمی گھرانے میں تربیت پا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں 1000 انسان کا درد. ایک انسان کے دل میں 1000 انسانوں کا درد ہو. بقول اقبال کے پھر بھی اے ماہ مبین تو اور ہے میں اور ہوں، درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو اور ہے. پھر بھی اے ماہ مبین تیری کیا قیمت اس انسان کے مقابلے میں جس کے پہلو میں انسانیت کا درد اٹھتا ہو. آسمان کے ستاروں تم بہت کیا کم اہمیت ہو اس انسان کے مقابلے میں جو مظفر نگر کے ایک کمرے میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن پورے مظفر نگر کے سیدوں، غیر سیدوں، شیعوں، سنیوں، ہندو کے لیے بھی تڑپتا ہو. اقبال کہتے ہیں اس دردمند انسان کی اتنی قیمت ہے. پھر بھی اے ماہ مبین، چاند کو خطاب کر کے، تو اور ہے میں اور ہوں، درد جس پہلو میں اٹھتا ہے وہ پہلو جس کے اندر پوری انسانیت کا درد اٹھتا ہو. ایسے بچے، ایسی نسل فاطمی گھرانے میں پروان چڑھتی. فاطمی گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ بہت لمبی گفتگو ہے. فاطمی گھرانہ کیسا گھرانہ ہے؟ ہم شادیوں میں ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے کل شادی کی طرف اشارہ کیا. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا جہیز تیار کرتے ہیں. جہیز تیار کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، خود آپ بیٹی کو گھر بسانے کے لیے تیار کیجئے. ہمارا بیٹی پیدا ہو گئی، گورنمنٹ نے بھی کہا بیٹی پیدا ہو گئی بینک اکاؤنٹ کھولیے، ہم منتھلی کتنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، ہے نا؟ اور پھر کچھ لوگ، کچھ والدین سمجھتے ہیں بہت چالاک، بہت ہی سمجھدار، تو ابتدائی سے اپنی کمائی کا کچھ حصہ بیٹی کے اکاؤنٹ میں کیا کرتے ہیں؟ بچت کرتے ہیں، سیو رکھتے ہیں. آپ کا یہ کام نہیں ہے. اگر آپ فاطمہ الزہرا کے ماننے والے ہیں
آپ کو بیٹی کا جہیز تیار نہیں کرنا ہے، آپ کو بیٹی کو فاطمۃ الزہرا کے لائف سٹائل اور طرز انداز کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہاں جا کر جب فاطمہ کے انداز میں وہ بیٹی گھر بسائے، شوہر کو ریسپیکٹ دے اور وہاں جو فیملی ممبر ہیں ان کو ریسپیکٹ دے، وہ کہے یہ کتنا بڑا سرمایہ لے کے آئی ہے۔ کون سا سرمایہ؟ اخلاق کا سرمایہ لے کے آئی ہے۔ ہمارا پورا فوکس دولت دنیا کے لیے، دولت دنیا جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، دولت دین دے کے اپنی بیٹیوں کو کیا گھر بسانے کے لیے تیار ہے۔ فاطمی گھرانہ، فاطمہ علی کے گھر پہنچی، کیسے پہنچی اس کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، کیسے پہنچی، کیا کیا کہیں گے۔ اسلام کے مجاہد اول علی کی زرہ بیچی گئی۔ کیا بیچی گئی؟ ہمارے شاعر آئیں گے اور اس پر منظوم کلام سنائیں گے، یہ سیرت یہی تک محدود رہ گئی ہے۔ ہمارے شاعر آئیں گے، منظوم کلام سنائیں گے اور ہمارے خطیبی آئیں گے، نکتے پر نکتے لگائیں گے، لیکن قوم جمعے کی بھی، لیکن چونکہ ہماری مجلسوں کا گول جومنے والا لشکر تیار کرنا ہے، باشعور طبقہ تیار کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ اتنا بڑا امام زمانہ کے بقول اسوہ حسنہ، حسین، خوبصورت، پرفیکٹ، کامل اسوہ، آئیڈیل ہماری نگاہوں کے سامنے کہ خود داماد نے زرہ بیچی اور گھر کی ضروریات اور جہیز تیار کیا۔ اور ان بدعتوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، بال ان کے سفید ہو گئے، کمر ان کی خمیدہ ہو گئی کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہیں تیار۔ اور پھر یہ ظالم طبقہ ہمارے دور کے شمرو ابن زیاد شادی کے بعد بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر مزید کچھ نہیں لاؤ گے تو میں طلاق دوں گا۔ پھر قوم کی بیٹیوں کو گجرات کے دریا میں کودنا پڑتا ہے، سوسائڈ کرتی ہے، خودکشی کرتی ہے، اس کا نام عائشہ ہی تھا، لیکن ہماری ہر سوسائٹی میں ایسے درندے موجود ہیں جو قوم کی بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہے نا؟ علی شیر خدا، شور اٹھتا ہے جب علی کی جنگوں کا، علی کی ذوالفقار کا، علی کے جنگوں کے کیا کارناموں کا ذکر اٹھتا ہے، یہ پوری قوم اچھلتی ہے، کودتی ہے، علی نے کیسے جنگوں کو فتح کیا۔ تم بھی یہ جو سوسائٹی کی جنگ ہے، یہ جو معاشرتی جنگ ہے، اس معاشرتی جنگ میں کامیاب انسان کی طرح زندگی گزارنا علی سے سیکھو۔ اب کیسے تیار کرنا ہے؟ فاطمی گھرانے کی بیٹی کیسی ہو، فاطمی گھرانے کی بیٹی کیسی ہو؟ پہلی رات بیوی نے علی کے گھر میں گزاری اور نبی علی کے دروازے پر پہنچے، کیفا وجدت، ایک ہی رات میں
پہلی رات آج کے زمانے کے بچوں کو 4G زمانے کے بچوں کو وہ ویسے سال بھر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کیا ایسی نامحرم لڑکیوں سے، پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہم کن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پورا فوکس کس پر ہوتا ہے؟ ظاہر پر ہوتا ہے نا. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے کرتے، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر باتیں کرتے کرتے انسان سمجھتا ہے جس کی میں تلاش میں تھا شاید یہی ہے. پھر جب پریکٹیکل، یہ تو ورچوئل دنیا کی بات ہے، سوشل میڈیا کی بات ہے، جب پریکٹیکل لائف میں وہ گھر آ جاتی ہے تو انسان اپنے ہاتھ مالنے لگتا ہے. پالنے والے جو دکھتا تھا وہ نہیں، جو دکھتا تھا وہ نہیں ہے. پھر جب یہ ہوتا ہے نا، پھر دونوں طرف سے کیا بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر کبھی کبھی لڑکی سوسائڈ کرتی ہے، کبھی کبھی لڑکا سوسائڈ کرتا ہے. اور اگر سوسائڈ نہیں کریں گے دونوں، لیکن وہ گھر نہیں ہوتا ہے، جہنم کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جہاں آئے دن لڑائیاں، جہاں آئے دن جھگڑے، جہاں آئے دن کلیشز، جہاں بچوں کے سامنے دسترخوان لگا لڑائی شروع ہو گئی، بے ادب اور بے تربیت شوہر کھڑا ہو گیا، تھوڑا سا ٹائم کم ہوا کیا ناشتہ تیار کرنے میں، بس اس کی وہ بربریت، اس کی وہ کیا حیوانیت اس کی زبان سے کیا ظاہر ہونے لگتی. اس طرف بھی جہاں شوہر نے ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو وہ برتن توڑنے لگتی ہے. ہمارے ہر گھر میں یہ حال ہے. نبی پیغمبر کے نبی علی کے گھر پہنچے، کیفا وجدت الفاطمہ، ایک ہی رات میں ایگزام، ایک ہی کچھ گھنٹوں ہی کے بعد ایگزام، کچھ گھنٹوں ہی کے بعد رزلٹ. علی میں نے بیٹی کو 9 سال تعلیم دی، تربیت دی، پالا پوسا پرورش کی، ایک ہی رات میں رزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں. کیفا وجدت الفاطمہ، بانوانی شریک حیات فاطمہ کو کیسا دیکھا؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، نبی اللہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں کتنی بہترین مددگار ہے. فاطمی گھرانہ جس میں میاں بیوی مددگار بنے، کس کے لیے؟ گھر کی 4 دیواری کو بلند کرنے کے لیے نہیں، گھر کی معنوی روحانی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے. نعم العون علی طاعت اللہ. فاطمی گھرانہ، فاطمی گھرانہ کتنی، اب اس کا ریزن بھی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب بی بی علی کے گھر پہنچی تو علی نے دیکھا فاطمہ زہرا پہلی ہی رات رو رہی. تو علی نے پوچھا نبی زادی رونے کا سبب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ. جو صبح نبی سے علی نے کہا کتنی مددگار ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ رات میں ایک واقعہ ہوا تھا، پہلی رات ایک واقعہ ہوا تھا. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ علی نے دیکھا بی بی رو رہی ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح نہیں، ارے باپ امیر تھا، مجھے کیا ایک غریب گھرانے میں بیاہی کر دیا. رونے کا سبب یہ نہیں، یا مجھے باپ نے یہاں شادی تو کی لیکن مظفر نگر کی عام بیٹیوں سے جہیز کیا ہے کم. رونے کا سبب کیا ہے؟ ارے جس گھر میں بیاہی آئی ہے وہاں میرا شوہر بہت کم کمانے والا ہے. میں جس گھر میں رہتی تھی وہاں طرح طرح کی فیسلٹیاں تھی، یہاں تو میں دیکھ رہی ہوں کوئی فیسلٹی. آج کل کی بیٹیاں اس لیے رو رہی ہیں، آج کل کی بیٹیاں اس لیے رو رہی ہیں. ان کا پہلے دن منہ کیوں بنا ہوا تھا؟ دیکھتی ہے کہ کمپیئر کرتی ہے، اس میری سہیلی کی شادی ہوئی تھی، کیا کیا فیسلٹیز اس کو دی گئی تھی، میری شادی ہو گئی اور مجھے کیا ملا. جب علی نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، کہا نبی زادی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا علی آج میں باپ کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوں، اس انتقال سے مجھے ایک اور انتقال یاد آیا کہ ایک دن مجھے علی کے گھر سے آخرت کے گھر کی طرف منتقل ہونا. اس کو کہتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے بہترین مددگار. کہا یا علی
قسم ہو آپ کی خدا کی کبریائی اور عظمت کی، چلو دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یاد آخرت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میں آج آپ کے گھر آئی ہوں اور مجھے یاد آیا ایک دن پھر مجھے یہاں سے ایک اور گھر کی طرف انتقال ہونا، چلو علی کھڑے ہوتے ہیں، عبادت پروردگار کرتے ہیں۔ پھر جس شادی کی ابتدا یاد خدا سے ہو وہاں ایسے بچے پروان چڑھتے ہیں، وہ تیروں اور تلواروں کے سائے میں بھی عبادت انجام دیتے ہیں۔ جس شادی کی ابتدا عبادت پروردگار سے ہو، قرآن کے سائے میں ہو، نماز شب سے ہو، ذکر پروردگار سے ہو، ہر چیز کی ہم پریپریشن کرتے ہیں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں بچوں کو شادی کرنے سے پہلے فاطمی گھرانے کی خصوصیات کے لیے کیمپ ہونے چاہیے۔ ہماری جو بہت ساری انجمنیں ہیں، مجلس کرنا بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ۔ کوئی میرے اس جملے سے یہ نتیجہ نہ نکالے، یہاں تو معمولی چیزوں سے نتیجہ نکالتے، عزاداری کا مخالف، تابوت کا مخالف، سلجنا کا مخالف، علم کا مخالف، فلان چیز کا مخالف، اور سامنے آ کر کوئی سوال کرتا بھی نہیں۔ سوشل میڈیا کے اتنے وسائل کے باوجود فون کوئی اٹھاتا بھی نہیں۔ مولانا فلان طالب علم آپ آئے ہوئے تھے، آپ نے یہ بات کی تھی، آپ کی مراد کیا تھی؟ کوئی پوچھتا بھی؟ اس لیے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں ہماری سوچ پرفیکٹ سوچ ہے۔ کچھ لوگ دین اور اہل بیت کے کیا بن چکے ہیں؟ ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کے عقیدے کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ ہمارا فہم، ہمارا ادراک، ہماری سوچ ہی کامل ہے، آگے آئیں گے بھی نہیں، فون کریں گے بھی نہیں، سوال کریں گے بھی نہیں۔ بھائی جو کہہ رہا ہے متکلم اور شاعر اپنے کلام کا مفہوم زیادہ بتا سکتا ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی کہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، جن کا کام خناسی ہے، وسوسہ ڈالنا ہے۔ بیداری سے ڈرتا کون ہے؟ بیداری سے وہ ڈرتا ہے، چراغ سے کون ڈرتا ہے؟ جو تاریکی میں کیا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ چور ڈرتا ہے چوراہے پر، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، گھر کے سامنے کیا 100 واٹ 200 واٹ لمپ جلتا ہو، اس لیے کہ اس کی رات کے اندھیرے میں چوری کرنے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جو بیداری سے ڈرتے پھر اسی طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ ہماری انجمنوں کو ایک کام جو کرنا چاہیے، پتہ نہیں میں نے یہاں کہا یا نہیں، پہلے انالیسس کرنا چاہیے سوسائٹی میں ہمارے ینگسٹرز کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے گھروں کی کیا ضرورت ہے، ہم کن چیزوں کی کمیوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ ہم ہی کو حل کرنا ہے۔ ہماری مشکلات کون حل کرے گا؟ ہمیں ہی مشکل کو حل کرنا ہے۔ البتہ مشکل کشا بتا چکے کہ تمہارے مسائل کیسے حل، قیام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں قیام کرنا ہے اس سیرت کے سائے میں، مشکل کشا کی سیرت کے سائے میں۔ تو ہمارے انجمنوں کو پہلے سوچنا چاہیے، ہمارے نوجوان، مثلا ایک مشکل ہمارے یہاں ناخواندگی، ہائر ایجوکیشن میں ہمارے یہاں بڑے مشکلات ہیں۔ ہمارے بچے جاتے ہیں 10th تک 12th تک بڑی مشکل سے جاتے ہیں، اس کے بعد کیا نا امید ہو جاتے ہیں، ارے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا کیا۔ ان کو کون گائیڈ کرے؟ ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی انجمنوں کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ امام زمانہ کو ہر فیلڈ
حقیقی ماہرین اور ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. امام زمانہ جھاڑ پھونک کے ذریعے انقلاب نہیں لائیں گے، کوالٹی کے ماہرین کے ذریعے انقلاب لائیں گے. امام زمانہ جھاڑ پھونک کے ذریعے، معجزوں کے ذریعے. اگر معجزوں سے دنیا پر حاوی ہونا ہوتا تو وہ امام علی کے ہی زمانے میں ایک معجزہ کر کے پوری دنیا پر ہم غلبہ حاصل کرتے. ہم ہوں گے کامیاب مگر ہم محنت سے کامیاب ہوں گے، ہم مہارت سے کامیاب ہوں گے، ہم ٹیلنٹ سے کامیاب ہوں گے، ہم صلاحیتوں سے کامیاب ہوں گے، جھاڑ پھونک سے کامیاب. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی کی تعلیمی پوزیشن کیا ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے. ماتمی انجمنوں کو پتا ہونا چاہیے، وہ پورا ڈیٹا اتنا ان کے پاس منظم ہو، وہ مولانوں کو پہلے سے واٹس ایپ کرے. یہ دیکھیے 200 300 3000 4000 سیدوں کی ایک بستی ہے جس کی ایجوکیشن کی حالت یہ ہے، جس کی بیٹیوں کی پڑھائی کی حالت یہ ہے، دینداری کی حالت یہ ہے، مسجدوں کی حالت یہ ہے، ماتمی دستوں کی حالت یہ ہے، تاجروں کی حالت یہ ہے، بزنس مینوں کی حالت یہ ہے. دوسری قومیں آگے کیوں بڑھ رہی ہے؟ کل مجھ سے ایک نوجوان کہہ رہا تھا امام موسیٰ صدر کی بات. مجھے لبنان کے شیعہ بہت محروم تھے، اتنے محروم کہ ہوٹلوں میں یہ جو ویٹر وغیرہ کا کام کرتے تھے وہ علی کے ماننے والے کرتے تھے. الیاذ باللہ، خدا بچائے ان حالات سے. امام موسیٰ صدر نے اور دوسرے علماء نے دیکھا ہوٹلوں میں جو طوائف وغیرہ کا کام بھی کون کرتے تھے؟ علی کے غریب شیعہ. تو انہوں نے ہمت باندھی اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے. امام موسیٰ صدر کی ایک تقریر ہے ایران میں دفتر تبلیغات. اس دفتر تبلیغات میں امام موسیٰ صدر نے ایک مرتبہ علماء کے درمیان تقریر کی، دوسرے قومیں کیسے آگے بڑھیں. تو اس تقریر میں امام موسیٰ صدر نے یہ جملہ کہا تھا کہ کتنے کنیکٹڈ ہیں دوسری قومیں. کہاں 1,00,000 شیعوں کے درمیان بالا بک میں جنوبی لبنان میں صرف ایک گھر کیا ہے؟ کرسچن. 1,00,000 شیعوں کے درمیان ایک گھرانہ کون سا ہے؟ کرسچن. کہاں؟ لیکن بیروت جو لبنان کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، راجدھانی ہے، ہر سنڈے کو بیروت سے جنوبی لبنان کے شیعوں کے درمیان جینے والے اس کرسچن کے لیے مبلغ اور مسنجر آتا ہے. امام موسیٰ علماء کے درمیان کہتے ہیں یعنی ان کرسچنوں کو پتا ہے ہمارے ماننے والے کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے بے سر و بے پناہ ان کو نہیں چھوڑا ہے، ہر سنڈے ان کی خبر لیتے ہیں. 300 500 700 فاصلے پر ایک گھرانہ رہتا ہے، اور وہ گھرانہ بے پناہ نہیں ہے، بے سر و سامان نہیں ہے، بے سرپرست نہیں ہے، سینٹر سے کنٹینیوسلی کیا ان کو پتا ہے. 300 کلومیٹر کی بات چھوڑیں، ہمیں آس پاس رہنے والوں کے گھروں کی خبر بھی. تو ہماری ماتمی انجمنوں کو بہت اپڈیٹ ہونا ہے، ماتمی انجمنوں کو اپنا ویژن بڑھانا ہے، اور ان کو یہ عہد کرنا ہے ہم ہی کو مظفر نگر کو تبدیل کرنا ہے، ہم ہی یہاں پر امام زمانہ کے نوکر و مددگار و عوام. اور پھر یہ پوری ڈیٹیل علماء کے سامنے رکھیے، البتہ مونچھوں کو تاؤ دے کر نہیں. ہمارے انقلابی جوان جو تھوڑا سا باشعور رکھتے ہیں پہلے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. ہمارے سمجھدار بچوں کو
علماء کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادب و تہذیب و اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے. بے ادب جماعت کا نام انقلابی جماعت نہیں ہے. انقلابی سوسائٹی میں سب سے مؤدب ہوتا ہے، اپنے مخالف ترین انسان کے ساتھ بھی ادب و اخلاق کا خیال رکھتا ہے. ہمارے یہاں سب سے بے ادب انسان کو انقلابی ٹائٹل دیتے ہیں. بے ادبوں کا انقلابی اور مسلح اور سوسائٹی چینج کرنے والے سے کوئی رابطہ اور کوئی رشتہ نہیں. سوسائٹی مونچھوں کو تاؤ دینے سے بدلتی نہیں ہے، تنقید کرنے سے بدلتی نہیں ہے. فیکٹس کی بنیاد پر جائیے علماء سے بات کیجیے، حقائق کی بنیاد پر علماء کے پاس جائیے ان سے بات کیجیے، ڈیٹا کی بنیاد پر جائیے. میں نے پرسوں بھی ایک صاحب سے کہا آپ پہلے یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کو تبدیل کرنے والے کیا ایلیمنٹس کون ہیں، ان کو گھر بلائیے، ضیافت کا اہتمام کیجیے. جو آپ مجلس میں تبرک تقسیم کرتے ہیں اس نیت سے کہ ثواب ملے گا، بیوی قبول کرے گی، جو آپ ضیافت گھر میں اہتمام کریں گے، 4 علماء کو بلائیں گے، امام جمعہ کو بلائیں گے، سمجھدار لوگوں کو بلائیں گے اس نیت سے کہ سوسائٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس کا اجر مجلسوں سے کم نہیں ہے. تو انہی کاموں میں سے ایک کام یہ پتا ہونا چاہیے، پھر علماء کے ساتھ ڈسکس کرے، علماء کو آمادہ کرے، وہ پریپریشن کرے کہ سوسائٹی کیسے بدل سکتی ہے. ہم جو اس قوم کا حق ہے، یہ قوم جس چیز کی مستحق ہے، اخلاقی طور، تعلیمی طور، تجارت کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سوسائٹی اور دوسرے مسائل کے میدان میں ہم کو کہاں ہونا چاہیے، یہ کام انجمنوں کو انجام دینا. 4 مجلسیں کرنے کے بعد سمجھتا بیوی نے توحید دی، بیوی سے بڑا ویژن مانگیے. 4 مجلسوں کرنے کے بعد آپ اور احساس ذمہ داری کیجئے. ہم عموماً مجلس سے نکلنے کے بعد پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم ذمہ داری کے لحاظ سے اپنے آپ کو سبک اور کیا ہلکا سمجھتے ہیں. الحمدللہ بوجھ آنسو بھی خوب نکلے، اس کا مطلب ہے کہ میری ذمہ داری توبہ بھی قبول ہو گئی ہے. اب آنسو کی طرف بھی نہیں جاؤں گا. شہید مرزا مدنی کا بہترین جملہ ہے، وہ آنسو جن کے ذریعے انقلاب آتا ہے، تعمیری آنسو، اس طرف نہیں جاؤں گا. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ سوسائٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ فاطمی گھرانہ انہی میں سے ایک کام ان انجمنوں کو سنبھالنا ہے. سال بھر اتنا ٹائم ہوتا ہے. 15 شعبان کو جشن منانا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن 15 شعبان کو ایک ایسے ورکشاپ کا اہتمام کرنا جہاں بچوں کو، بیٹیوں کو یہ سمجھایا جائے کہ مہدوی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. جتنی امپورٹنس جشن کی ہے اتنی امپورٹنس اس کارگاہ کی ہے، اس ورکشاپ کی ہے، اس سیمینار کی ہے، اس کانفرنس کی ہے، اس کلاس روم کی ہے، جہاں آج کل کے بیٹیوں کو، آج کل کے نوجوانوں کو مہدوی گھرانہ، مہدوی معاشرے کے کھاد و خال سے آشنا کیا جائے گا. میں نے 2-4 کام لیے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں اگر یہ کام ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، اگر جشن کے بغیر کچھ دوسرا کام کیا تو کیا ہوگا. آپ نے کل یہاں نہج البلاغہ کی کلاس کا اہتمام کیا، 40-50 لوگ آ گئے. کم کیوں آ گئے؟ چونکہ میں حقیر تعلیم. اگر یہ علماء کرام جو یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں اگر یہ ہوتے تو 100-150 ہوتے. تو اس کا مطلب آماد کی ہے ہمارے نوجوانوں نے، ہماری انجمنوں نے اپنے لیے چھوٹا سا کام لے کے رکھا. ماہ رمضان کتنی بڑی مناسبت ہے تاکہ یہ فاطمی طرز زندگی، فاطمی گھرانہ، فاطمی گھرانے سے فاطمی سوسائٹی بنے گی، اور فاطمی سوسائٹی میں کیا مہدوی انقلاب آئے گا. فاطمی گھرانہ، فاطمی گھرانے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. کیسا ہے فاطمی گھرانہ؟ جس میں میاں بیوی کا ریلیشن کیا ہے؟ مددگار، خدا کی عبادت کے لیے مددگار.
جہاں فاطمی گھرانہ، فاطمی میاں بیوی وہ کہ اگر شوہر شادی سے پہلے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، بیوی کو اتنا ہنر آتا ہو کہ وہ اپنے شوہر کو نمازی بنائے. فاطمی گھرانہ اگر شوہر صبح نمازی جماعت میں نہیں جاتا ہے، بیوی کو یہ تربیت اتنی آتی ہو کہ وہ اس کو گھر میں بستر سے اٹھائے اور صبح نمازی جماعت کی صف اول میں پہنچانے کا ہنر اس کو آتا ہو. فاطمی گھرانہ اگر شادی سے پہلے شوہر حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے اندر اتنا ہنر آتا ہو وہ اپنے شوہر کو رزق حلال کمانے کی امپورٹنس، اہمیت کا سکھا سکتی ہو. نعم العون علی طاعت اللہ. یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ہی رات مجھے پتا چلا فاطمہ نیکیوں میں کتنا بڑا مددگار ہے. شوہر کو بھی ہنر آنا چاہیے، شوہر کو بھی ہنر آنا چاہیے. اگر بیوی شادی سے پہلے پردہ کو کم اہمیت دیتی ہے، وہ شادی کے بعد اس کو پردے کی اہمیت اس کو سکھانے کا ہنر آتا ہو. اس لیے کہ ہم نے کیا ساری ذمہ داری بیٹیوں پر ڈال رہے ہیں. ہمارے نوجوان ہم دوسروں سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایسے بنے. ہم اپنی بیٹیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کو فالو کرے، اور خود آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھائی اگر ہماری بیٹیوں کو فاطمہ کو الگو اور اسوہ اور آئیڈیل بنانا ہے تو آپ کو بھی اپنے آپ کو علی و حسن و حسین کو الگو بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. آج کے زمانے کے نوجوان ساری توقعات کیا رکھتے ہیں؟ کن سے رکھتے ہیں؟ اپنی بیویوں سے توقع رکھتے ہیں. یہ ویسے ہم سب نیچرلی ایسے ہی ہے، ہم دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے بنے، اور خود اپنے کردار کو بدلنے کے لیے اپنے آپ سے کوئی توقع. معینۃ علی طاعت اللہ. فاطمی گھرانہ مددگار گھرانہ، سپورٹ کرنے والا گھرانہ، نیکیوں میں دستگیری کرنے والا گھرانہ، نیکیوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھنے والا گھرانہ، نیکیوں میں ہاتھ بٹانے والا گھرانہ. کتنا فاطمی گھرانہ. فاطمی گھرانے میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے، فاطمی گھرانے میں محبت کی حکمرانی ہوتی ہے. فاطمی گھرانے میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے، فاطمی گھرانے میں فوجی رول نہیں چلتا ہے، فاطمی گھرانے میں شوہر پولیس مین نہیں ہوتا ہے، فاطمی گھرانے میں میاں بیوی کے درمیان جس چیز کی حکومت ہوتی ہے وہ پیار و محبت و الفت کی حکمرانی ہوتی ہے. فاطمی گھرانہ. اب ایک نمونہ سنیے فاطمی گھرانے کی محبت. فاطمی محبت سے آج ہمارے گھروں میں ظاہری روشنی کے باوجود تاریکی کیوں ہے؟ ہم صدق کے دل کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہوتی ہے، صدق کے دل کے ساتھ. اور سوشل میڈیا نے اور بھی تباہی مچائی. دل میں 4-5 لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ پر قربان، آپ تو 5-6 لوگوں پر قربان ہو چکے ہیں نا. ایسے کیسز علماء کرام کے پاس آتے ہیں اور وہ بیچاری بیٹیاں صبر کرتی ہے، دیکھتی ہے بھائی 2 بیٹے ہیں اور شوہر اور ان 2 بچوں کا باپ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بھی کنیکشن بڑھا چکا ہے اور بھی گھر بسا چکا ہے. ابھی ایک جگہ ایک بیٹی نے کہا کہ مولانا جب مجھے پتا چلا اس
نام نہاد شیعہ کے اور بھی ریلیشن ہیں اور وہ بھی شادی سے پہلے ہی تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ کے ریلیشن ہیں؟ مجھے کسی طرح پتہ چلا تھا. میں نے کوئی کال دیکھی تو سامنے قرآن لایا, قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا نہیں ایسا نہیں. قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا نہیں ایسا نہیں. 8 سال تک قرآن پر ہاتھ رکھ کے مجھے دھوکہ دیا. ہم نے قرآن کی قسم کو بھی اپنے دھوکوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں برکت. وفاداری بھی سیکھو نا بی بی زہرا سے. ہم بے وفاؤں پر لعنت کرتے رہتے ہیں اور ہم بے وفائی میں خود گوتہ زن ہیں. اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کرنے والے. محبت کی حکمرانی دیکھو, فاطمی گھرانے میں محبت کی حکمرانی, فاطمی گھرانے میں وفاداری کی حکمرانی. مولا فرماتے ہیں, بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ اکبر. وہ جو مولانا رومی نے کہا نا کہ دیشک ہمی گشت و گرد شہر باچراغ از دید و دود ملولم انسانم آرزو گفت یاف میں نے شود گشت ایمان آنچی گفت یاف میں نے شود گشت ایمان گفت آنچی یاف میں نے شود ہمونم آرزو. میں انسان کی تلاش میں ہوں. اب انسان دیکھیں, آسمان نے ایسے انسان دیکھے ہیں, زمین کہ فرش پر ایسے انسان کم وقت پر چلے ہیں, لیکن ان کم وقت میں ہی ان کی سیرت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا کافی ہے. فرمایا فاطمی گھرانے میں محبت کی حکمرانی, ڈکٹیٹرشپ نہیں. مولا فرماتے ہیں فواللہ, قسم کھا کر, قسم یہ وہ قسم نہیں ہے اللہ عز و جل, وہ قسم جس کا میں نے اشارہ کیا کہ 8 سال تک قرآن پر ہاتھ رکھا, صرف اپنی فریب کاری کو کیا, یہ شیر خدا جس کے لیے قسم اور عہد اتنا امپورٹنٹ تھا. جنگ صفین کے بعد جب خوارج کی اس نافرمانی کے بعد مولا کو مخالفین کے ساتھ عہد کرنا پڑا, سلوک کرنی پڑی, ایگریمنٹ لکھنا پڑا. کچھ جوشیلے لوگوں نے کہا مولا ہم عہد و پیمان توڑ دیتے. کہا نہیں, ہم عہد و پیمان توڑنے والوں میں سے نہیں, ہم عہد و پیمان توڑنے والوں میں سے نہیں. یہ بولیے فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضہ اللہ. شیر خدا, قسم بخدا میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا, ولا اکرہتها علی امر, اور کسی کام پر میں نے فاطمہ کو مجبور نہیں کیا. فواللہ, قسم بخدا, آسمان کے فرشتوں گواہ رہنا, ان 9 سالوں میں علی نے کبھی فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا, ناراض نہیں کیا, اور کسی کام پر مجبور نہیں کیا. حتیٰ قبضہ اللہ, یہاں تک کہ خدا نے فاطمہ کی قبض روح کی. میں نے کبھی فاطمہ کو نہ ناراض کیا نہ کسی کام پر مجبور کیا. فاطمی گھرانے آئیڈیل گھرانے جہاں پیار و محبت کی حکمرانی. پھر فرماتے ہیں یہ ون سائیڈڈ نہیں, فاطمی گھرانہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, بوتھ سائیڈ, جہاں شوہر بھی ذمہ دار اور اہلیہ بھی ذمہ دار. پھر خود امیر المومنین کہتے ہیں اللہ, اسی وجہ سے اس گھرانے کو آسمان والے صبح شام سلام کرنے, اسی وجہ سے صبح شام نماز صبح کے بعد جو ہم نے کل ذکر کیا 6 مہینے تک نبی رحمت نماز صبح کے بعد اس گھرانے کو سلام کرتے.
اس لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے ہر نماز کے بعد علی اور آل علی کو سلام کرو. یہ سلام کرنا اس لیے ہے تاکہ ہمیشہ ہماری نگاہوں میں علی اور آل علی رہے، تاکہ صبح شام ہم اپنے اس دل کو اقرار کرائیں، اے دل ادھر ادھر مت دیکھو، فقط علی اور آل علی کی طرف دیکھو. اے دل ادھر ادھر مت جاؤ، فقط زہرا اور اولاد زہرا کی طرف اپنی نگاہ دوڑاؤ. آج ان نگاہوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سوشل میڈیا اور ان مجالس کی وجہ سے ہم پھر اپنی گھر کی طرف واپس آتے ہیں. ان مجالس کی طرف پھر ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں، ورنہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمارے یوتھس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہماری بیٹیوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اتنا سرمایہ شیطان نے خرچ کیا ہے. ان کا سرمایہ ایک طرف اور علی، آل علی، زہرا اور اولاد زہرا کا خونی جگر ایک طرف. جو روشنی ہے فاطمہ اور علی کی خونی جگر کی وجہ سے. اگر کہیں کہیں پر حیا کی روشنی ہے، اگر کہیں کہیں پر پاکیزگی کی روشنی ہے، اگر کہیں کہیں پر پاک دامنی کی روشنی ہے، اگر کہیں کہیں پر عفت کی روشنی ہے، اگر کہیں کہیں پر عصمت کی روشنی ہے، اس عصمت، اس پاک دامنی، اس پاکیزگی کے پیچھے زہرا، علی، اولاد علی و زہرا کا خون جگر ہے. پھر مولا فرماتے ہیں یہ تو میں ہوں، میں نے کبھی ناراض نہیں کیا، میں نے کسی کام پر مجبور نہیں کیا. کیا جواب دیں گے وہ نعرہ حیدری لگانے والے جو اپنی شریک حیات کو مجبور کرتے ہیں جہیز لانے کے لیے؟ کیا جواب دیں گے وہ آج کل کے جوان جو مجبور کرتے ہیں کسی بوڑھے باپ اور کسی بوڑھی ماں کو کہ وہ 10 سال 20 سال 30 سال اپنے آپ کو قرض میں گرفتار کریں تاکہ ایک نوجوان کی ناجائز مطالبات کو پورا کریں؟ کیا جواب دیں گے جو شادی کے بعد بھی جس ایک بیٹی کو ماں نے پالا، باپ نے پالا، خود اس بیٹی سے کوئی آرام نہیں دیکھا، ایک نوجوان کو دیا تاکہ وہ اس کی زندگی میں آرام و سکون فراہم کرے، پھر بھی صبح شام اپنی بیوی سے یہ کہتا رہے تو ایک فقیر کی گھرانے کی بیٹی ہے، تو کیا لے کے آئی ہے؟ کیا چاہیے؟ ایک انسان نے اپنی آنکھوں کی روشنی ختم کی، ایک انسان نے اپنے بال سفید کیے، ایک انسان کا کمر خمیدہ ہو گیا، ایک انسان نے پورا کیا خونی جگر پیا، اور ایک لڑکی تیار ہوئی. اب جب اسے آرام دیکھنے کا زمانہ تھا وہ ایک نوجوان کے حوالے کی، پھر بھی وہ نہ سمجھ نوجوان کہتا ہے تو کیا لے کے آئی؟ کیا لے کے آئی؟ پھر علی فرماتے ہیں وَلَا عَذَبَتْنِي وَلَا أَسَتْلِي أَمْرًا، میں خدا گواہی دیتا ہوں نہ میں نے فاطمہ کو ناراض کیا، نہ میں نے فاطمہ کو کیا کسی کام پر مجبور کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں فاطمہ نے بھی مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، وَلَا أَسَتْلِي أَمْرًا، اور فاطمہ نے بھی مجھے کسی کام میں نافرمانی نہیں کی. پھر فرماتے ہیں فاطمی گھرانہ، محبت کی حکمرانی، اتنی حکمرانی اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے سارے ہم و غم و پریشانی ختم ہو جائے. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، لوگو خدا جب بھی زہرا کی طرف علی دیکھتا تھا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ، جب بھی فاطمہ کی محبت کو دیکھتا تھا، جب بھی فاطمہ کے عزت و احترام کو دیکھتا تھا، جب بھی فاطمہ کے اخلاق و ادب کو دیکھتا تھا، فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ، فاطمہ کو دیکھ کر میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. جب بھی فاطمہ کو دیکھتا تھا، جو لوگ مجھ سے بے وفائی کر کے مجھے ستاتے تھے، جو لوگ میری سلام کا جواب دے کر میری روح کو تڑپا، جب گھر میں آ جاتا تھا گھر کا ماحول اتنا پرسکون ماحول تھا، فاطمہ کو دیکھتا تھا تو سارے
غم میرے دل سے زائل ہوتے تھے، فاطمہ کی محبت کو دیکھتا تھا تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ کی وفاداری کو دیکھتا تھا، فاطمہ کی محبت کو دیکھتا تھا. فاطمی گھرانہ جس میں محبت کی حکمرانی، فاطمی گھرانہ اس میں کچھ نہ ہو، محبت کی دولت اس گھر میں ہوتی ہے. فاطمی گھرانہ جس میں کچھ نہ ہو، محبت و الفت و اطاعت و فرمان برداری کی حکمرانی ہوتی ہے. فاطمی گھرانے میں امن و سکون، آرام، فیسلٹی، مادی فیسلٹی، مادی سہولیات سے نہیں بلکہ دلوں کی آپس کی محبت کی وجہ سے فاطمی گھرانے میں محبت، فاطمی گھرانے میں امن و سکون آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ سہولیات اتنی زیادہ محبت، ہم سمجھتے ہیں جتنی زیادہ فیسلٹیز اتنا زیادہ کیا گھر میں آرام و سکون. نہیں، فیسلٹی ان منجمد چیزوں کی وجہ سے، کیا ان بے جان چیزوں کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں آتا. نوجوانوں محبت کرنا سیکھو. مولا فرماتے ہیں اور بی بی بھی یہی علی گواہی دے رہے ہیں، علی گواہی دے رہے ہیں، محبت کی حکمرانی. کبھی کبھی ہمارے ابھی ایک استاد علی کی ایک کلپ آئی تھی، مجالس فاطمیہ میں خطاب کر رہے تھے. ایران کے ایک پاپولر اور اخلاقی انداز میں گفتگو کرنے والے استاد علی بہت ہی میٹھی زبان میں، اثر گزار زبان میں خطاب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمارے نوجوان سوال کر سکتے ہیں، مولانا اگر علی و فاطمہ ایسی زندگی نہیں بسر کریں گے کون کرے گا؟ وہ تو معصوم تھے. فاطمہ معصومہ، علی معصوم. وہاں محبت نہ ہوتی، وہاں کیا اطاعت و فرمان برداری نہ ہوتی، کہاں ہوتی؟ پھر وہ کہتے ہیں لوگوں اس آئیڈیل، اس اسوہ کو ماننے کے نتیجے میں دیکھو ہمارے علماء، ہمارے مراجع اسی فاطمی انداز میں کس طرح کیا زندگی بسر کرتے ہیں. پھر وہ علامہ طباطبائی کی مثال دیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے علماء کی سیرت سے آشنا نہیں کیا. یہ علماء جو ہاتھ پکڑ کر ہمیں اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کرنا سکھاتے ہیں. علامہ طباطبائی وہ ہستی تھی کہ یورپ اور امریکہ کے کچھ دانشور اور فلاسفر انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک افتخار ہے. جرمن کے ایک فلاسفر کا یہ جملہ ہے، میری زندگی میں ایک افتخار ہے، وہ یہ کہ میری آنکھوں نے علامہ طباطبائی کو دیکھا ہے. اور ہمارے نوجوانوں کا دل کرکٹ کے بیہودہ آئیڈیل کو دیکھتے دیکھتے بھرتا ہی نہیں. ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ان بندروں کو دیکھتے ہوئے بھرتا ہی نہیں ہے. بندر میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو دنیا میں جن کا ناکام ناچ گانا ہے نا، یہ آخرت میں بندروں کی شکل میں اٹھیں گے. اور ویسے یہ اچھل کود بھی بندر ہی کا کام ہے نا. جس اچھل کود پر اس دنیا میں بڑے بڑے ایوارڈ دیے جاتے ہیں نا، اس اچھل کود پر ان کو آخرت میں کیا گرفت ہوگی. اور سکھاتے بھی کیا ہے؟ اچھل کود سکھاتے. اور جو ہمیں انسانوں کی طرح چلنا سکھائیں گے، یہی نور اہل بیت، نور قرآن کے سائے میں پلنے والے یہ نمونے. میں اکثر کہتا ہوں آسمان کے ستاروں سے زیادہ جن کا نور چمکتا ہے وہی در اہل بیت سے کسب فیض کرنے والے یہی علماء. علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے کہ جب ان کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ علامہ طباطبائی پر کیا غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. بہت رو رہے تھے. پہلی مجلس میں نے سرائے رسول میں پڑھی، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، ٹوٹ گئے تھے علامہ طباطبائی. وہاں میں نے آیت اللہ عظمی شیخ انصاری کا ایک جملہ پڑھا، وہ بھی اپنی والدہ کے فراق میں زار زار رو رہے تھے. تو علامہ
بہت بے قرار ہو گئے تھے. تو اسٹوڈنٹس نے طالب علم نے کہا استاد آپ اتنا زار زار کیوں رو رہے ہیں؟ موت تو حق ہے، موت حق ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ ایک دن آپ کی اہلیہ کو مرنا ہی تھا. میں جانتا ہوں میری اہلیہ کو مرنا تھا، میں خالق پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب میں اپنی اہلیہ کی محبت اور ان کی وفاداری اور ان کی خدمت مجھے یاد آتی ہے تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں. کہا لوگ مجھے جانتے ہیں. علامہ طباطبائی نے مکتب اہل بیت کی لاج رکھنے کے لیے تفسیر المیزان لکھی، اس کے سر ورق پر میرا نام ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے جس کتاب کے سر ورق پر میرا نام ہے در واقع یہ تفسیر دو لوگوں نے مل کر لکھی ہے. جب میں یہ تفسیر لکھ رہا تھا تو میری اہلیہ آہستہ سے دروازہ کھولتی تھی اور بہت آہستہ سے سینے میں چائے کپ لا کے میرے سامنے رکھتی تھی اور بہت آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، اس طرح کی میری اس لکھنے میں میرے اس علمی کام میں خلل واقع نہ ہو جائے. اس انداز سے کمرے کے اندر داخل ہوتی تھی کہ میرے کام میں ڈسٹرب بھی نہ ہو. وہ خیال کرتی تھی کہ علامہ کو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن میں نیچے جھک کر اندازہ لگا رہا تھا میری اہلیہ میری تفسیر لکھنے کے لیے میری نشاط کے لیے چائے کا کپ لے کے آئی. پھر 2 گھنٹے کے بعد آہستہ سے دروازہ کھولتی تھی، دروازہ کھولنے کے بعد آہستہ سے وہ سینی اور وہ کپ واپس لے کے جا رہی تھی. کہا میرے شاگردوں جب بھی اس محترمہ کی اس وفاداری کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے برجستہ آنسو نکلتے ہیں. محبت کی حکمت ہمارے علامہ کے بارے میں ہے کہ 3 سال تک روزانہ اپنی اہلیہ کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اب محبت کرنا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے مت سیکھو، یہ تو حیوانی محبت. حقیقی محبت کے آئیڈیل یہی ہمارے علماء ہے جنہوں نے محبت گھر میں محبت کی حکمرانی کرنا اپنے مولا اپنے امام اپنے پیشوا علی مرتضیٰ سے سیکھا. 3 سال تک اپنی اہلیہ کی قبر پر روزانہ جاتے تھے. ہمارے یہاں کوئی ایسا ہوگا؟ پہلے تو ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ہی نہیں. قرآن کے ساتھ رشتہ میں نے لاسٹ ٹائم یہیں ایک جگہ مجلس پڑھی 25 محرم کو میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا، یہاں وہ جملہ دوہرا رہا ہوں. ہمارے موبائل گواہی دیں گے کہ خدا میرے ساتھ تیرے اس بندے کا کتنا رشتہ تھا، تو تیری کتاب قرآن کے ساتھ تیرے بندے کا کتنا رشتہ تھا. ہمارے موبائل گواہی دیں گے، گواہی دیں گے. یہ جامع چیزیں بھی گواہی دیں گے. پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں تیرے اس بندے کا میرے ساتھ کتنا سٹرانگ کتنا مضبوط رشتہ تھا. اور پالنے والے تیری کتاب قرآن کے ساتھ اس کا کتنا ضعیف کمزور رشتہ تھا. میرے ساتھ 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے کنیکٹڈ رہتا تھا، تیری کتاب سے زندگی بھر ڈسکنیکٹ رہا. پالنے والے تیرا یہ بندہ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کنیکٹڈ رہا اور تیری کتاب سے زندگی بھر ڈسکنیکٹ رہا. پالنے والے رات کو مجھے دیکھتے دیکھتے کبھی کبھی نیند اڑ جاتی تھی، کبھی کبھی نیند آ جاتی تھی. اکثر تو نیند ہی اڑ جاتی اگر غلط استعمال کرے. اور صبح اٹھتے ہی میری زیارت کے لیے ترستا.
کبھی کبھی قرآن کھول کے صبح کا آغاز نہیں کیا، کبھی قرآن کھول کر کیا نہیں سوئی. ہمارے یہ موبائل گواہی دیں گے، ہمارے موبائل 3 سال تک یہ محبت کی اور پھر جب یہ استاد علی کہتے ہیں جب علامہ طباطبائی کمزور ہو گئے، زیادہ نہیں چل پا رہے تھے، دل کی بیماری علامہ طباطبائی پر طاری ہوئی، تو پھر اس کے بعد بھی ہفتے میں 2 دن اس وفادار بیوی کے قبر پر جاتے تھے. پنجشنبے کو جاتے تھے، جمعرات کو جاتے تھے، شب جمعہ کو جاتے تھے، پیر کو جاتے تھے. یہ ریلیشن امام خمینی کے بارے میں بھی ان کے اہلیہ کا بیان، محبت کی حکمرانی. امام خمینی کی اہلیہ ختیجہ ثقفی کہتی ہے جتنے 40 سال 50 سال میں نے خمینی کے ساتھ بسر کیے، کبھی خمینی نے مجھے کسی چیز کا آرڈر نہیں دیا. ختیجہ دنیا بھر کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، ذرا ایک کپ چائے لا. کہا جب بھی اس خمینی کو علی کے غلام کو چائے کی حاجت ہوتی تھی تو خود کھڑے ہو جاتے تھے اور گیس کے چولہے کے قریب جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آقا کو چائے کی حاجت ہے. علی اور فاطمہ کی سیرت میں چلنے والا گھرانہ. ختیجہ ثقفی کہتی ہے کبھی کبھی جب میں ان کے گھر میں ان کے کمرے میں داخل ہوتی تھی تو میں کبھی کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتی تھی. میں بیٹھ جاتی تھی اور خمینی کھڑے ہو جاتے تھے دروازہ بند کرنے کے لیے. میں ان سے کہتی تھی آقا میں کھڑی تھی اسی وقت کیوں نہیں کہا ختیجہ دروازہ بند کرنا بھول گئی، دروازہ بند کرو. تو وہ خدیجہ کہتی تھی کہ وہ خمینی، وہ علی کا غلام، وہ فاطمہ کا فرزند کہتا تھا ختیجہ اس گھر کا سارا بوجھ تو تم اٹھاتی ہو، خمینی اس گھر میں اب دروازہ بھی بند نہیں کر سکتا ہے. میں ان نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں ہالی ووڈ یہ کریکٹر سکھائے گا، بالی ووڈ یہ کریکٹر سکھائے گا، سوشل میڈیا یہ کریکٹر سکھائے گا. ہمارے گھروں کو فاطمی گھر، وہ گھر جس میں سکون ہو، وہ گھر جس میں احترام ہو، وہ گھر جس میں عزت ہو، وہ گھر جس میں پیار کی حکمرانی ہو، وہ گھر جس میں عشق کی حکمرانی ہو. عشق، حیوانی عشق، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ حیوانی عشق. اس لیے آپ دیکھتے ہیں حیوانی عشق میں جینے والے کبھی کبھی ان کے فلیٹ سے ان کے جنازے نکلتے ہیں، ان کے جنازے نکلتے ہیں. اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہیں 2 سال زندگی بسر کرنے کے بعد سارا اس نچانے والی کے ہاں بھی اتنا سرمایہ، اس ناچنے والے کے پاس بھی اتنا سرمایہ، پھر بھی کیا ڈیورس، طلاق. سرمایہ ادھر بھی، سرمایہ ادھر بھی، پھر طلاق. اور یہ سادہ زندگی گزارنے والے ختیجہ اور خمینی، سادہ زندگی گزارنے والے جہاں بالکل دنیاوی فیسلٹی کچھ نہیں ہے. علامہ طباطبائی اور ان کی اہلیہ وہ زندگی بھر جیتے ہیں. ابھی 1.5 سال پہلے، یہ 1 سال پہلے آیت اللہ عظمی جوادی عاملی حوزہ علم ان کے ایک پلر، علم کا ایک سمندر، انکساری اور خاکساری کا ایک پیکر. علم کا ایک سمندر، انکساری اور خاکساری کا ایک پیکر. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، واللہ انتقال ہوا. سردیوں کا زمانہ تھا، جنازے کے قریب علامہ آیت اللہ عظمی جوادی عاملی ابا اپنے امامے سر پر رکھے ہوئے زار زار رو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح. ابھی بھی زندہ ہے علامہ جوادی عاملی، زار زار رو رہے ہیں، ان کی قبر پر جا رہے ہیں. اتنے مصروف ہوتے ہی ہیں ہمارے علماء
کہ جو انسان کی ذہن کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کام کرنے کی، اس سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کو جب معالجے کے لیے باہر لے جایا گیا تو وہاں ڈاکٹر نے کہا انسان اپنی اس ذہنی صلاحیت سے، اکثر لوگ اپنی ذہنی صلاحیت سے پورا استفادہ نہیں کرتے، ان کی صلاحیت ایسی دبی رہ رہی ہے، لیکن انہوں نے 2-4 گنا علامہ طباطبائی نے اپنی ذہن اور مائنڈ سے کام لیا، ذہنی سیل سے اتنا کام لیتے ہیں۔ لیکن جب وفاداری کی بات آتی ہے، جب وفاداری کی بات آتی ہے، علمی کام ایک طرف، اپنی بیوی کے جنازے پر، اپنی بیوی کے قبر پر پابندی کے ساتھ۔ فاطمی گرامی، شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، ایسے آسمان کے ستاروں اگر زندہ ہوں کی سلامتی کے لیے، اگر قبر میں جا چکے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، علی آل علی، زہرا اور اولاد زہرا اور ان جیسے علماء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے آس پاس رہنے والے مومنین، مومنات، عزادار، محبان زہرا، محبان اہل بیت، ہمارے ساتھ اختلافات ہی کیوں نہ رکھتے ہو، ان سب کو بھی علی اور آل علی اور ان جیسے علماء کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ شہید مرزا مطہری کی ہی کتاب انسانی کامل، ایک اور کتابی میں لکھتے ہیں، لوگوں ہر میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے، لیکن کامل انسان کا جو اپنی شریک حیات اور اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، دنیا والے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں علی زہرا کے فراق میں اتنے بے قرار کیوں ہوتے تھے، اس کا راز انسانی کامل میں ہے۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں انسانی کامل کی ہر چیز کامل، علم میں کامل، شجاعت میں کامل، ایمان میں کامل، ایموشنز، انسانی جذبات میں بھی انسانی کامل ہوتا ہے۔ عام میاں بیوی کے درمیان وہ محبت نہیں تھی جو محبت علی و زہرا میں تھی، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عام بچوں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے جو محبت حسین اور علی اکبر میں تھی، دنیا والے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عام بہن بھائیوں میں وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے جو محبت حسین اور زینب، اور اس کا راز ان کے انسانی کامل میں ڈھونڈا جا سکتا۔ محبت انسانی کامل کے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بی بی زہرا کے جسم اطہر پر در گرنے کے بعد جب ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو اس دروازے سے ریس مان کر کے نکالا گیا، فاطمہ جب ہوش میں آئی فضا سے پوچھا ابوالحسن کہاں ہے فضا؟ فضا نے جب ماجرا سنایا، نبی زادی بے قرار ہو گئی۔ جب مسجد میں پہنچی علی کا حال دیکھا، فاطمہ بے حال ہو گئی۔ شاید فاطمہ کے دل نے کہا ہوگا، پکارا ہوگا، میرے بابا، جس علی کو غدیر کو میں ہاتھوں میں بلند کیا تھا، بابا ذرا آئیے بابا، اس کے ہاتھوں میں رسی بندی ہوئی ہے بابا۔ جب علی کی
فاطمہ نے دیکھا علی کا حال تو ان لعینوں سے کہا کلو ابوالحسن، علی کو چھیڑو، علی کو چھوڑو ورنہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی۔ سلمان بیان کرتے ہیں نبی زادی روضہ رسول کی طرف گئی تو سلمان بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کے دیواریں ہلنے لگے۔ ایک مرتبہ شیر خدا نے مجھ سے کہا سلمان جاؤ فاطمہ کو روکو، ان سے کہو وقت کے ولی نے واپس بلایا ہے۔ بی بی واپس آئی، کہا یا علی روحی لروحی کل فدا، میرے علی فاطمہ تم پر قربان، میں ہر لمحے ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ دن نبی رحمت کے بعد جو دن فاطمہ نے گزارے، ایک ایک دن قیامت کا دن تھا۔ فاطمہ کے لیے بھی قیامت کے دن تھے، علی مرتضیٰ کے لیے بھی قیامت کے دن تھے۔ جب فاطمہ کا وقت آخر آیا، ایک مرتبہ بی بی نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے بچوں کو کمرے سے باہر نکالا، کہا علی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی بات جو نبی زادی نے علی سے کی، اللہ اکبر، فاطمی گھرانہ، قربان ہماری جانیں اس گھر پر، قربان ہماری جانیں فاطمہ کے گھر پر۔ کہا علی اجازت دیتے ہیں ایک بات کروں؟ کہا نبی زادی کہیے جو کہنا ہے۔ کہا علی میں نے 9 سال آپ کے ساتھ گزارے، یا علی کیا آپ فاطمہ سے راضی ہے یا علی؟ اللہ اکبر۔ مرتے دم تک فاطمہ کو اس بات کی فکر علی مجھ سے راضی رہے۔ علی زار زار رونے لگے، علی زار زار رونے لگے۔ کہا نبی زادی علی آپ پر قربان، نبی زادی آپ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا نبی زادی۔ اللہ اکبر۔ فاطمی گھرانہ فاطمہ علی سے کہتی ہے علی ہر مرد کی ضرورت ہوتی ہے ایک عورت، علی میری شہادت کے بعد شادی کرنا، مگر علی خیال رکھنا ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا علی جو میرے یتیموں کا خیال رکھ سکے علی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کو اپنے یتیموں کی فکر ستا رہی ہے، فاطمہ کو اپنے یتیموں کی فکر ستا رہی ہے، فاطمہ کو حسن و حسین کی فکر ستا رہی ہے، فاطمہ کو زینب و ام کلثوم کی فکر ستا رہی ہے۔ میں کہوں گا بھی